Prisoner 560, Al-Qaeda Lady, The Mother of Al-Qaeda, The Ghost of Bagram and The Grey Lady of Bagram. یہ سارے نام ایک MIT گریجویٹ کے ہیں جس نے برینڈی یونیورسٹی آف امریکہ سے PhD حاصل کی. یہ کہانی شروع ہوتی ہے مارچ 2003 جب 31 سالہ نیورو سائنٹسٹ اپنے 3 بچوں احمد، مریم اور 8 ماہ کے سلیمان کے ساتھ ٹیکسی میں کراچی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی. وہاں اس نے کراچی سے اسلام آباد جانا تھا سینٹ چیئرمین سے ملنے کے، لیکن بدقسمتی سے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ کبھی پہنچ ہی نہیں پائی. There are too many questions here for anyone to assume guilt. You must presume innocence. My sister Afia is going to come back. یہ کہانی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، جو 2003 میں کراچی ایئرپورٹ سے غائب ہونے کے بعد ملتی ہیں افغانستان غزنی گورنر ہاؤس کے باہر. اس کے ساتھ اس کا بیٹا احمد تھا اور ہاتھ میں ایک بیگ. جب پولیس والوں کو یقین ہوتا ہے تو اس کے بیگ کی تلاشی لیتے ہیں جس میں کچھ امریکی نقشے، گورنر ہاؤس کا نقشہ اور ایک تو بوتلیں تھیں جس میں کچھ بارودی مواد تھا. ڈاکٹر عافیہ کی کہانی میں جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ یہی ہے کہ 2003 سے 2008 تک آخر عافیہ تھی کہاں. اس کے 2 بیانیے ہیں، ایک امریکی بیانیہ اور دوسرا عافیہ کے سپورٹر. عافیہ کے سپورٹر میں سب سے پہلے اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ آتی ہے. اس کے بعد برطانوی جرنلسٹ ایوان ریڈلی. ایوان ریڈلی ایک برطانوی جرنلسٹ ہے جو طالبان کی حراست میں رہ چکی تھی. جب طالبان نے اس کو رہا کیا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد اس نے اسلام قبول کر لی. لیکن پہلے بات کرتے ہیں امریکی بیانیے کی. مارچ 2003 میں عافیہ کے غائب ہونے سے کچھ دن پہلے FBI نے عافیہ اور اس کے ہسبینڈ امجد خان کے لیے گلوبل الرٹ جاری کیے. لیکن یہاں پہ ایک بات نوٹ کریے گا، جب عافیہ غائب ہوئی تھی تو اس سے پہلے اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ علیحدگی ہو چکی تھی. اس کے ٹھیک 1 سال بعد مارچ 2004 کو FBI نے عافیہ کو دا موسٹ وانٹیڈ لیڈی آف دا ورلڈ قرار دے دیا. آخر عافیہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ امریکیوں نے عافیہ کو موسٹ وانٹیڈ کرمنل کی لسٹ میں ڈال دیا. عافیہ پہ 2 الزام لگائے جاتے ہیں. پہلا کہ عافیہ طالبان کے لیے فنڈنگ کرتی رہی، اور دوسرا جب 9/11 ہوا تھا تو عافیہ نے ہی امریکہ میں طالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ سے جب تحقیقات کی گئی تو اس نے عافیہ کا نام لیا. اس کے علاوہ عافیہ کی دوسری شادی خالد شیخ کے بھتیجے کے ساتھ، اس کنیکشن کو عافیہ کے گھر والے ڈینائی کرتے رہے. یہی وجہ تھی کہ امریکہ کو عافیہ کی شدت سے تلاش تھی. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب آپ ڈاکٹر فوزیہ اور ایوان ریڈلی کی بات سنتے ہیں. ایوان ریڈلی اور ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا یہ ہے کہ عافیہ 2003 سے 2008 تک بگرام جیل میں. ایوان ریڈلی مسلمان ہونے کے بعد جب افغانستان میں گنتانمو جیل میں گئی تو وہاں کے قیدیوں نے اسے بگرام جیل کا بولا وہاں جاؤ، وہاں ایک عورت قید ہے جس پہ بہت ظلم ہوتا ہے. اس کے بعد ایوان ریڈلی بگرام گئی تاکہ وہ وہاں پر اس عورت کو دیکھ سکے. لیکن جب وہاں پر پہنچی تو امریکی فوجیوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہاں پہ کوئی عورت قید ہے یا پھر ماضی میں کوئی عورت قید تھی. ایوان ریڈلی نے اس کے بعد بگرام کے باقی قیدیوں سے اس بات کے بارے میں پوچھا کیا واقعی ہی یہاں پہ کوئی عورت قید تھی، تو انہوں نے بولا کہ ہاں یہاں پہ ایک عورت قید تھی اور اس پہ انتہائی ظلم ہوتے تھے. اتنے ظلم کہ ان کو اس ظلم کو رکوانے کے لیے 6 دن کے لیے بھوک ہڑتال کر. اسی طرح کے بیانات عرب قیدیوں کے تھے جو بگرام میں قید رہ چکے تھے. انہوں نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بولا کہ بگرام میں ایک عورت قید تھی جس پہ بہت ظلم ہوتا تھا. ہم نے اس ظلم کو رکوانے کے لیے 6 دن کے لیے بھوک ہڑتال کی. ایوان ریڈلی نے بگرام کی قیدیوں کو عافیہ کی تصویریں بھی دکھائی کہ کیا یہی وہ عورت ہے جو بگرام میں قید تھی، تو انہوں نے بولا ہاں یہی وہ عورت ہے جو بگرام میں قید تھی. یہاں سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر عافیہ بگرام پہنچی کیسے. اس کے 2 بیانیے ہیں، پھر سے ایک امریکن بیانیہ اور دوسرا عافیہ کے سپورٹر یعنی کہ ڈاکٹر فوزیہ کا بیانیہ. امریکیوں کا کہنا یہ ہے کہ 2008 میں عافیہ اور اس کا بیٹا احمد غزنی گورنر ہاؤس کے باہر ملتے ہیں. جب افغان پولیس کو ان پہ شک ہوتا ہے تو ان کی تلاشی لی جاتی ہے اور ان کے پاس کچھ امریکن نقشے، گورنر ہاؤس کا نقشہ اور کچھ بارودی مواد ملتا ہے. افغانستان کی پولیس ان کو صدور تھانہ جو کہ افغانستان میں ہے وہاں لے جاتی ہے. اس کے بعد FBI کے اہلکار صدور تھانے میں عافیہ سے کچھ انفارمیشن اور کچھ سوالات پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ امریکن کچھ عجیب سا بیانیہ پیش کرتے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کچھ یوں ہوا کہ جس کمرے میں عافیہ تھی وہاں پہ FBI کے جب اہلکار جاتے ہیں تو ان میں سے ایک اہلکار اپنی M4 رائفل ایک کونے میں رکھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ اسی کمرے میں عافیہ ہے. کیوں معلوم نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ دیتے ہیں کہ کمرے میں یلو کلر کا ایک پردہ تھا جس کی دوسری سائڈ پہ عافیہ تھی اور ایک سائڈ پہ یہ اہلکار. اور اتنے میں عافیہ جب دیکھتی ہے کہ رائفل ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے تو عافیہ اس کو اٹھا کے فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اتنے میں ایک اور اہلکار
اپنے ریوالور کے ساتھ عافیہ کو شوٹ کرتا ہے اور جس میں عافیہ زخمی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارا ڈرامہ کہہ لیں، یہ ساری کہانی امریکیوں کی طرف سے کی گئی۔ اس کے بعد عافیہ کو غزنی سے امریکہ شفٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے امریکی بیانیہ، لیکن اس کے پیرلل ڈاکٹر فوزیہ کا بیانیہ ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ عافیہ نے کوئی فائرنگ کی ہو۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکیوں نے پلان بنایا تھا کہ عافیہ کو قتل کیا۔ امریکیوں نے کیا کیا کہ گورنر ہاؤس کے باہر خود عافیہ کو باہر نکالا اور پہلے ہی گورنر کو کال کر دی کہ ایک دہشت گرد عورت ہے، اس کو دیکھتے ہی آپ نے شوٹ کرنا ہے۔ لیکن کچھ ہوا یوں کہ جب عافیہ کو گاڑی سے نکالا گیا تو اس وقت عصر کی اذان ہو رہی۔ عافیہ پوری طرح سینس لیس تھی، اس کو ہیوی ڈوز دیے گئے تھے، اور پھر عافیہ کو سمجھ نہ آئی، اس نے اذان کی آواز سنی اور دوسری طرف چلنا، یعنی کہ جس طرف مسجد تھی، جس طرف اذان کی آواز تھی، اس طرف اس نے چلنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہاں امریکی فوجیوں نے دیکھا کہ عافیہ تو دوسری طرف چلی گئی ہے، وہ گر پڑی ہے، تو پھر اس گری ہوئی عافیہ پر شوٹ کیا گیا اور اس کو قتل کرنے کی وہاں پہ کوشش۔ انفیکٹ عافیہ وہاں پر بھی بچ گئی اور پھر وہاں سے اس کو امریکہ لے گئے۔ اس کے بعد پوری ایک سٹوری بنائی گئی کہ عافیہ نے صدور تھانے میں اہلکاروں پہ فائرنگ کی۔ صدور تھانے کے اہلکاروں نے دا رائٹر نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیا اور کہا کہ عافیہ صدور تھانے میں آئی تھی، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح امریکن بتاتے ہیں کہ عافیہ نے کوئی فائرنگ کی ہو۔ البتہ جب امریکن نے ڈیمانڈ کی کہ عافیہ کو ہمارے حوالے کیا جائے اور پولیس اہلکار جو وہاں پہ تعینات تھے انہوں نے دینے سے انکار کیا، جس پر امریکی فوجیوں نے زبردستی وہاں سے عافیہ کو نکالا اور ساتھ لے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو اہلکار تھے ان کا اسلحہ بھی چھین لیا۔ تو یہاں پہ بات واضح ہوتی ہے کہ عافیہ پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فائرنگ کی اہلکاروں پہ، یہ بالکل ایک جھوٹ کا پلندہ تھا۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے امریکیوں کی بات مان لی جائے کہ واقعی ہی صدور تھانے میں عافیہ نے فائرنگ کی تھی اور اہلکار بھی زخمی ہوئے، لیکن انفیکٹ یہاں پہ کچھ کوسچن بنیں گے کہ آخر عافیہ وہاں پہنچی کیسے؟ کیا عافیہ بگرام جیل میں تھی یا نہیں تھی؟ قیدی تو وہاں کے کہتے ہیں کہ وہاں پر تھی، لیکن امریکی انکار کرتے ہیں، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر ان سوالوں کے جواب بھی نہ لیے جائیں امریکن سے، پھر بھی ایک سوال ہے جس کا جواب امریکن کو دینا پڑے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا جرم تھا، دنیا میں ایسا کون سا جرم ہے جس کے نتیجے میں ایک عورت کو 86 سال کی آپ کیس سنا سکتے ہیں؟ یہ تھا سارا کیس عافیہ صدیقی کا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ ابھی ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن ایک کام جو آپ ابھی کر کے جائیں گے وہ یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو میں بھی ہم عافیہ صدیقی کے کیس کو مزید ڈسکس بھی کریں اور اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں۔